کتاب اس کا 29واں باب اور اس کی 7ویں آیت. یہاں پہ لکھا ہوا ہے اور مسح کرنے کا تیل لے کر اس کے سر پر ڈالنا اور اس کو مسح کرنا. تو یہ خداوند حکم دے رہا ہے پرانے عہد نامے میں موسیٰ کو حکم دے رہا ہے کہ ہارون اور ہارون کے بیٹوں کو مسح کرنا ہے، میری حضوری کے لیے مخصوص کرنا ہے، میرے لیے سیٹ اپارٹ کرنا ہے. اس لیے جب بھی ہم کلام میں دیکھتے ہیں کہ مسح کو اگر ہمیں سمجھنا ہے تو مسح کن لوگوں کو کیا جاتا تھا؟ نمبر 1 ان لوگوں کو مسح کیا جاتا تھا جن کو خدا نے اپنے جلال کے لیے استعمال کرنا ہے. جیسے کہ ہارون بائبل کے اندر سب سے پہلا شخص تھا جس کو مسح کیا گیا، تیل سے مسح کیا گیا. تو سب سے پہلی بات ہم کیا سیکھ رہے ہیں کہ خدا کے کلام میں اس شخص کو مسح کیا جاتا تھا جس کو خدا نے چن لیا تھا، جس کو خدا نے باقی جماعت سے علیحدہ کر کے اپنی خدمت کے لیے، اپنے کام کے لیے علیحدہ کیا تھا. نمبر 1 ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو مسح کرتے تھے. پھر نمبر 2 ہم دیکھتے ہیں کہ جب بنی اسرائیل مصر سے باہر نکل کر آئے تو انہوں نے ایک خیمہ اجتماع کھڑا کیا اور پھر اس خیمہ اجتماع کو مسح کیا گیا. کلام لکھا ہوا ہے کہ خدا نے کہا کہ اس کے ایک ایک ذراف کو تم نے مسح کرنا ہے. قربان گاہ کو مسح کیا جاتا تھا. پھر ہم آگے جا کے دیکھتے ہیں پیتل کے حوض کو مسح کیا جاتا تھا. پھر ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ ایون دو کے پردے تک کو مسح کیا جاتا تھا. تو دوسری چیز ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جس ہیکل کے اندر خدا کا جلال ٹھہرتا تھا، جس ہیکل کے اندر خدا کی حضوری آتی تھی، جہاں پر اس کی حضوری مینیفیسٹ کرتی تھی، اس کو بھی مقدس کیا گیا تھا، اس کو بھی مسح کیا گیا تھا. پھر تیسری چیز ہم دیکھتے ہیں خدا کے کلام میں بادشاہوں کو مسح کیا جاتا تھا، نبیوں کو مسح کیا جاتا تھا. تو اسرائیل کا سب سے پہلا بادشاہ جو تھا جو کہ بنیامین کے قبیلے میں سے تھا، جس کو ہم سول بادشاہ کے نام سے جانتے ہیں، تو جب اس کو بھی بادشاہ بنایا گیا، جب خداوند نے کلام کیا تو خداوند نے اپنے بندہ شمویل کو بولا کہ تم نے اس کو مسح کرنا ہے. اور اس طریقے سے وہ بادشاہ میں انتخاب کرتے تھے کہ اس کو خداوند کی حضور میں مسح کرتے تھے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نبی ہونے کے لیے بھی مسح کیا جاتا تھا. اور جو تھا ایلیا نے جو تھا الیشا کو مسح کیا تھا، اور الیشا نے اونورڈ آگے اور نبیوں کو مسح کیا تھا. تو جس کے اوپر خدا کا کلام آتا تھا، جس کو خدا نے استعمال کرنا آتا تھا، جس کو خدا نے پروفیٹک آفس میں استعمال کرنا آتا تھا، ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو بھی مسح کیا جاتا تھا. اور پھر ہم آگے چل کر دیکھتے ہیں کہ یہ جنگ کے اندر جاتے تھے تو جنگ کے اندر یہ اپنے ہتھیاروں کو بھی مسح کرتے تھے، یہ اپنے نیزے کے اوپر تیل لگا کر اس کو مسح کرتے تھے، کیونکہ ان کا ماننا تھا، ان کا بلیف تھا، ان کی ٹرمینالوجی تھی کہ اس کو مسح کرنے سے یہ سیٹ پارٹ ہے، ہم خداوند کی جنگیں لڑیں گے. یہ تھوڑی سی آپ کی میں نے فاؤنڈیشن بنائی ہے تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ کلام مقدس مسح کے بارے میں کیا کہتا ہے. ہاللیلویہ. اب ہم آگے چلتے ہیں تو پرانے عہد نامے میں 2 جگہ پر منصوب کا ذکر آیا ہے، یا ایسے بادشاہ کا ذکر آیا ہے جو کہ خداوند کا مسح شدہ بادشاہ ہے. اور جب مسیح خداوند اس دنیا میں آئے، جب یسوع مسیح خداوند اس دنیا میں آئے تو ان کو جو ٹائٹل دیا گیا ہے یسوع، جو کہ عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے نجات دہندہ، اور اس کے ساتھ مسیح کا مطلب ہے مسح کیا ہوا ہے، خدا کا منصوب، خدا کا برگزیدہ بادشاہ. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب نئے عہد نامے میں یسوع مسیح، جب انجیل ہمیں یسوع مسیح کا تعارف کرواتی ہے تو ہمیں جو ورڈ یا جو لفظ دیے جاتے ہیں وہ یسوع مسیح، نجات دہندہ، اور مسیح مسح کیا ہوا خدا کا منصوب. ایک اور آیت میرے ساتھ دیکھیں کلام میں، اعمال کی کتاب اس کا 10واں باب اور اس کی آیت کہ خدا نے یسوع ناصری کو روح القدس اور قدرت سے کس طرح مسح کیا. وہ بھلائی کرتا اور ان سب کو جو ابلیس کے ہاتھ سے ظلم اٹھاتے تھے شفا دیتا پھرا، کیونکہ خدا اس کے ساتھ تھا. ہاللیلویہ. تو کلام کے اس حصے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب نئے عہد نامے میں جب یسوع مسیح پانی کا بپتسمہ لے کر جب پانی سے اوپر آئے تو لکھا ہے کہ آسمان کھل گیا اور خدا کا روح کبوتر کی صورت میں جسمانی شکل میں اس پر آ کر ٹھہر گیا. یہ وہ ٹائم تھا جب خداوند نے یسوع مسیح کو مسح کیا، خدمت گزاری کے لیے مسح کیا، بدروہیں نکالنے کے لیے مسح کیا، بیماروں کو شفا دینے کے لیے
मसा किया। और कलाम का हिस्सा जो मैंने आपके सामने पढ़ा है, इधर यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि वो भलाई करता और उन सबको जो इब्लीस के हाथ से जुल्म उठाते थे शिफा देता फिरा, क्योंकि खुदा उसके साथ था। और ये बात यशायाह नबी के शरीफों में लिखी हुई है। यशायाह नबी उसका 61 चैप्टर उसकी पहली आयत में लिखा हुआ है कि खुदावंद खुदा की रूह मुझ पर है, क्योंकि उसने मुझे मसा किया है ताकि हलीमों को खुशखबरी सुनाऊं। उसने मुझे भेजा है कि शिकस्ता दिलों को तसल्ली दूं, कैदियों के लिए रिहाई और असीरों के लिए आजादी का ऐलान करूं। तो हम जब यीशु मसीह की पर्सनैलिटी को देखते हैं, जब हम जीसस क्राइस्ट को देखते हैं, जब नए अहदनामे में हमें जब मसीह से ममसू से निजात देने से जब हमारा तारुफ होता है, जब हमारा इंट्रोडक्शन होता है, तो हमें उसके बारे में क्या पता चलता है कि खुदा ने यीशु नासरी को रूह कुदस और कुदरत से मसा किया और वो भलाई करता था और वो उन लोगों को जो इब्लीस के हाथों दुख उठाते थे, जुल्म के अंदर थे, गुनाह के अंदर थे, उनको आजाद करता था। ये मेरे यीशु नासरी का काम है। हालेलुया। अब जब हम कलाम का अगला हिस्सा पढ़ते हैं तो यीशु ने कहा कि मैं जाता हूँ ताकि दूसरा मददगार आसमान से आए जो तुम्हारे साथ रहेगा। और वो दूसरा मददगार कौन है? वो खुदा का पाकरू है। हालेलुया। तो मसीह खुदावन जो कि खुद मसा शुदा था, जो कि खुद खुदा की कुदरत उस पर डाली थी, खुदा का तेल उस पर था। इस चीज को आप देख सकते हैं। एक और ज़बूर यहाँ पर लिखा है, ज़बूर 45 उसकी 7वीं आयत, तूने सदाकत से मोहब्बत रखी और बदकारी से नफरत, इसीलिए खुदा ने शादमानी के तेल से तुझको तेरे हंसलों से ज्यादा मसा किया। ये भी जीसस क्राइस्ट की बात हो रही है कि खुदावंद ने यीशु मसीह को मसा किया है और उसको इतना अनलिमिटेड मसा किया है कि कोई शख्स इस जमीन पर नहीं है जो खुदा के पाकरू की उस कैपेसिटी को अपने अंदर ले सके। सिर्फ आपका और मेरा यीशु है। हालेलुया। वो ना सिर्फ मसा किया हुआ है बल्कि वो मसा देने वाला भी है। वो रूह कुदस और आग से बपतिस्मा देने वाला है। हालेलुया। कलाम में लिखा हुआ है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है कि मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन मेरे बाद आने वाला मुझसे जोरावर है, वो तुम्हें रूह कुदस और आग से बपतिस्मा देगा। तो जब हम यीशु मसीह की पर्सनैलिटी को देख रहे हैं तो इस बात को आपको जानने की जरूरत है कि रूह कुदस से बपतिस्मा देने वाला कौन है? आपका और मेरा यीशु है। हालेलुया। तो अगर आप आज यहाँ पर रहे हैं, मसा के लिए आए हैं, तो सबसे पहले आपको यीशु मसीह के कदमों के अंदर आने की जरूरत है। सबसे पहले आपको उसके कुफारे को कबूल करने की जरूरत है, जो मैं अभी आपके साथ आगे बोलूंगा। फिर हम देखते हैं कि मसा के फंक्शंस क्या हैं। एक बात तो हमने सीखी कि जिसको खुदा ने अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना था उसको खुदा मसा करता था। इसलिए अगर आप में से कोई यहाँ पर बैठा हुआ है जिसकी बड़ी ख्वाहिश है कि खुदा मुझे भी इस्तेमाल करे, अगर आज आप में से कोई यहाँ पर बैठा हुआ है जिसकी ख्वाहिश है मैं खुदा की वर्शिप करना चाहता हूँ, मैं खुदा की कलाम की मनादी करना चाहता हूँ, आपके लिए खुदा की मज़बा से दावत आम है कि वो मसा देने वाला आज आपके दरमियान में मौजूद है और वो आपको मसा करना चाहता है। इसलिए सबसे पहली बात हम ये सीख रहे हैं कि मसा खुदा करता है, ऐसे लोगों को मसा करता है जिनको उसने अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना होता है, जिनको उसने अपनी खिदमत देनी होती है, ऐसे लोगों को खुदा मसा करता है। फिर दूसरी चीज हम ये देखते हैं, मसा का एक और फंक्शन ये है कि इंतजामात। अगर आप में से कोई एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर है तो इसका भी मसला होता है। तो अगर आप बेहतरीन इंतजाम करने वाला बनना चाहते हैं, हो सकता है आप चर्च के अंदर खिदमत ना करते हो, लेकिन आपको ऑफिस के अंदर कोई, आपके स्कूल के अंदर, आपके यूनिवर्सिटी के अंदर आपको कोई ऐसी पोजीशन मिली है, आपको एडमिनिस्ट्रेशन मिली है, तो उसके लिए भी खुदा का मसला मौजूद है। हालेलुया। फिर तीसरी चीज हम ये देखते हैं, मसला ऐसे लोगों को किया जाता है जो कि बीमार होते हैं, और जब उन पर पाक तेल मला जाता है तो वो शिफा पाते हैं। और ये नए नियम में लिखा हुआ है कि अगर तुम में से कोई बीमार हो तो वो कलीसिया में से बुजुर्गों को अपने घर बुलाए
اور وہ پاک تیل لے کر اس کو مسح کرے اور مسح کرنے کے بعد بیمار شفا پا جائے گا اور اگر اس کے کچھ گناہ ہیں تو وہ گناہ بھی دھل جائیں گے۔ تو اگر آپ میں سے کوئی یہاں پر ہے جو کہ بیمار ہے، اگر آپ میں سے کوئی یہاں پر ہے جو کسی وبا کے اندر ہے، اگر آپ میں سے کوئی یہاں پہ جو کہ غمزدہ ہے، جو کہ تکلیف کے اندر ہے، تو خداوند یسوع مسیح کا مسح یہاں پر موجود ہے اور وہ آپ کو شفا دینے کے لیے ابھی تھوڑی دیر کے اندر یہاں پر مینیفسٹ کرنا شروع کر دے گا۔ ہاللیلویا۔ پھر ہم ایک اور چیز یہاں پر یہ دیکھتے ہیں کہ مسح کی فاؤنڈیشن آپ کو پتہ لگ گئی اور آپ کو یہ پتہ لگ گیا کہ مسح کے فنکشنز کیا، بہت فنکشن ہے، میں اس کو سارا نہیں کر سکتا کیونکہ بہت لمبا ہے، لیکن میں صرف آپ کو اوور ویو دے رہا ہوں۔ اب آپ کے پرومنڈر کی بات کرتے ہیں، اب مسح کو لینا کیسے، مسح کو ریسیو کیسے کرنا ہے۔ تو پرانے عہد نامے میں ایک بڑی خوبصورت بات آپ کو بتانے لگا ہوں کہ جب بھی خدا نے کسی چیز کو ایکسیپٹ کرنا آتا تھا تو اس سے پہلے خدا خون مانگتا تھا، خون کی قربانی مانگتا تھا۔ اس کو آپ دیکھیں قائن اور حابل جب آدم کے دو بیٹے تھے تو لکھا ہوا ہے کہ جو قائن کا ہدیہ تھا وہ منظور نہیں ہوا تھا اور لیکن حابل کا ہدیہ منظور ہوا تھا۔ کیوں منظور ہوا تھا؟ کیونکہ وہ ہدیہ جو تھا وہ خون کے ساتھ گزرانا گیا تھا۔ ہاللیلویا۔ پھر ہم آگے جا کر دیکھتے ہیں کہ داؤد نے جب ہیکل کے پہاڑ پر جب قربانی کی، جب خداوند کا فرشتہ اسرائیلیوں کو مار رہا تھا، وہاں پر اس نے خدا کے فرشتے کو دیکھا اور وہاں پر بھی اس نے قربانی کی اور اس کی قربانی کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے خدا نے کیا بھیجا؟ آگ بھیجی۔ آگ خدا کی ایکسیپٹنس کا نشان ہے، آگ خدا کی قبولیت کا نشان ہے۔ اسی طریقے سے ہم آگے ایلیا کو دیکھتے ہیں کہ ایلیا نے جب قربانی کی، جب بال اور بال کے نبیوں کے ساتھ اس کی جنگ دی، تو لکھا ہے کہ اس نے وہاں پر خداوند کے لیے قربانی کا مذبح تیار کیا اور اس کے اوپر بیل ترتیب سے رکھ دیا اور اس بیل کو کس نے قبول کیا تھا؟ آگ آئی تھی، آسمان سے آگ آئی تھی اور آگ نے اس بیل کو جلا دیا تھا، اس پانی کو نیچے کھائی کے اندر کا اس آگ نے چاٹ دیا تھا اور وہ بھی اس چیز کا نشان تھا کہ خداوند نے قربانی کو قبول کیا ہے۔ اور ہاں آپ اس چیز کو دیکھیں گے جب سلیمان نبی نے جب ہیکل کے اندر بہت سی قربانیاں گزرانی، لکھا ہے کہ وہ شکر گزاری کر رہے تھے اور خداوند کی آگ آئی اور خداوند کی آگ نے اس قربانی کو قبول کر لیا۔ اسی طریقے سے جدعون کی ایگزامپل لے کہ جدعون کو جب خداوند کا فرشتہ ملا وہاں پر تو لکھا ہے کہ اس نے قربانی گزرانی، خداوند کے فرشتے نے کہا کہ خداوند کے لیے قربانی گزران اور اس قربانی کو قبول کرنے کے لیے آسمان سے کیا اتری؟ آگ اتری اور آگ نے اس قربانی کو قبول کر لیا۔ اس لیے ایک بڑی خوبصورت بات آپ کو بتاتا ہوں، ادھر پینتیکوست پر جب آگ آئی تھی، وہ آگ اس لیے آئی تھی کیونکہ یسوع مسیح کا لہو آسمان میں قبول ہوا۔ ہاللیلویا۔ یسوع مسیح کا لہو آسمان میں قبول ہوا تھا، اس لیے کلام میں لکھا ہوا ہے بکروں اور بچڑوں کا خون لے کر نہیں بلکہ اپنا ہی خون لے کر وہ پاک مکان کے اندر گیا، وہ اس پاک مکان کے اندر گیا جہاں پر خدا کی حقیقت تھی۔ اس لیے پرانا عہد نامہ کتنا ریلیٹ کرتا ہے نیو عہد نامے کو، ہر چیز کا عکس پرانے عہد نامے میں ہے، لیکن نئے عہد نامے میں یسوع مسیح کی ذات کے اندر، میرے آقا کی ذات کے اندر پردہ ہٹ جاتا ہے۔ ہاللیلویا۔ اس لیے یسوع جب آسمان پر اٹھائے جانے والے تھے تو انہوں نے کہا کہ یروشلم میں ٹھہرے رہو جب تک آدم بالا سے تمہیں قوت کا لباس نہ ملے۔ اس لیے جو عید پینتیکوست پر آگ آئی تھی وہ آگ اس لیے آئی تھی کہ یسوع کا خون آسمانی مقام پہ قبول کر لیا گیا۔ ہمارا ایک ایسا سردار کہیں ہے جو اپنا خون لے کر باپ کے پاس گیا، وہ خون جو اس کا بھائی رسولی کے اندر بہا اور بڑے بڑے پریچرز ہیں ان کا ماننا ہے کہ فرشتوں نے اس خون کو کلیکٹ کیا، پھر دوسرے مقاموں پر جب اس کا خون بہا، جب اس کے ہاتھوں سے خون نکلا اس خون کو کلیکٹ کیا، پھر جب اس کے پیروں سے خون نکلا وہ خون کلیکٹ کیا گیا۔ کیونکہ سردار کا ہند کا کام کیا ہوتا ہے؟ سردار کا ہند
ایک قربانی جب کرتا ہے سال میں قوم کے لیے تو وہ خون لے کر پاترین کام میں کرتا ہے. ہمارا ہمارا سردار کا یسوع ناصری ہے. اس لیے اس نے ساری دنیا کے گناہوں کا کفارہ دیا ہے. ایک شخص ہے جس کے خون کے اندر کوئی عیب نہیں ہے. ایک شخص ہے جس کے خون کے اندر کوئی نقص نہیں ہے اور وہ میرے یسوع ناصری کا خون ہے. اس کے لیے زوردار تالیاں بجائیں. یسوع کا نام ناصری, یسوع کا نام کمال, یسوع کا